خوبصورتی میں خلوص ہونا ناممکن ہے، بدصورتی ہمیشہ پرخلوص ہوتی ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ آپ کان کھول کر سن لیجئے کہ مرد کی جنسی تسکین کر دینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا۔ جو عورتیں مرد کو جنسی تسکین پہنچانے کے بعد اپنے آپ کو مرد کی دولت کا حصے دار سمجھنے لگتی ہیں، ان میں اور طوائفوں میں آخر کیا فرق ہے؟ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد بالکل اس نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا۔ جسے عزت دے دی دل سے دی، اور جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ عورت مرد کی محبت کو ہمیشہ ہوس اور اپنی ہوس کو ہمیشہ محبت سمجھتی ہے۔ مجھے عورت کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے جب اس کی ساخت پر دبا لگتا ہے اور وہ اسے مٹانے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ میں عورتوں کی حقیقت اس وقت بتاؤں گا جب میرا ایک پاؤں قبر میں ہوگا۔ میں حقیقت بتا کر فوراً کفن میں کود جاؤں گا اور اسے بند کر کے کہوں گا، اب میرا جو کچھ بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ ہو جائے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔ مرد نے عورت کے ساتھ ابھی تک سونا ہی سیکھا ہے، جاگنا نہیں۔ اس لیے مرد اور عورت کا رشتہ اکثر الجھن کا شکار رہتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، برا ہے تو صبر کیجئے، اچھا ہے تو شکر کیجئے۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو۔ یہ دنیا کسی کی نہیں۔ جانتے ہو تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا حصہ ہے وہ جسم ہے۔ کچھ رشتوں کو عزت کے ساتھ چھوڑ دینا بے عزتی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ کل میں خود کو ہوشیار سمجھتا تھا، اس لیے دنیا کو بدلنا چاہتا تھا۔ آج میں دانا ہوں، لہٰذا میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں۔ بھری ہوئی جیب آپ کو غلط رستوں پر لے جا سکتی ہے، لیکن خالی جیب آپ کو زندگی کے اصل معنی سمجھا دیتی ہے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ اپنے رب کے حضور سب بیان کرو۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، باقی تو سب تماشائی ہیں۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسا بنو کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعا کریں۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ ایک قافلہ اندھیری سرنگ سے گزرا تو لوگوں کے پیروں میں کنکریاں چبھیں۔ کچھ نے اس خیال سے کنکریاں اٹھا کر جیب میں رکھ لی کہ کسی اور کو نہ چبھیں۔ کچھ نے کم اٹھائیں، کچھ نے زیادہ، کچھ نے بالکل نہ اٹھائیں۔ باہر نکلے تو دیکھا وہ کنکریاں نہیں،
ہیرے تھے، جنہوں نے کم اٹھائیں وہ پچھتائے کہ زیادہ کیوں نہ اٹھائیں، جنہوں نے نہ اٹھائیں وہ اور بھی زیادہ پچھتائے کہ کیوں نہ اٹھائیں۔ اس دنیا میں نیکیاں ہیروں کی مانند ہیں، جو اٹھا رہے ہیں وہی قیامت کے دن مالا مال ہوں گے۔ اچھائی کے پیچھے کوئی نہیں جاتا، برائی کے پیچھے سبھی بھاگتے ہیں۔ شراب بیچنے والا کہیں نہیں جاتا، دودھ بیچنے والے کو گلی گلی جانا پڑتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ انسان زمین کی سواری پر صدیوں سے سوار ہے، لیکن آج تک زمین کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ یہ زمین کی سواری اپنے مدار میں کسی کی قدرت اور چاہت سے چل رہی ہے۔ بے شک وہ حاکم الحاکمین اللہ ہے، جس کی شان بھی اعلیٰ ہے اور حکمت بھی کمال ہے۔ بے شک کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے اقبال۔ حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ تجھے جب بھی کوئی دکھ دے اس دکھ کا نام بیٹی رکھنا۔ مومن وہ نہیں جسے بھائی مدد کے لیے پکارے اور وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ گناہ کے دوران موت کا نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ بابا جی کی بات جب یاد آتی ہے تو فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، پتر اللہ پاک نے کائنات بنائی، پھر اس کو بسانے کے لیے انسان بنائے، اور پھر اپنے بنائے ہوئے انسان سے محبت کی، اور جس انسان سے سب سے زیادہ محبت کی اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ محبت میں سب طاقتیں ہوتی ہیں، بس ایک بولنے کی قوت نہیں ہوتی۔ قبرستان پر کب لکھا ہے کہ یہاں صرف بڑی عمر کے لوگ آ سکتے ہیں؟ آخرت کی تیاری کیجیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ایک بوڑھا شخص بڑی دور سے پیدل چل کر کھانا لایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آپ یہ کھانا ضرور کھائیں گے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ وہاں موجود ایک شخص نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ کا روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا، روزہ توڑنے کا کفارہ ہے لیکن دل توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں۔ خیال رکھو کبھی بھی تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ محبت کو کچھ عرصے بعد ٹوٹی ہوئی جوتی کی طرح گھسیٹنا پڑتا ہے۔ کالی رات میں دو کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چیونٹی چل رہی ہو۔ اس چیونٹی کے چلنے سے جو نشان پڑ رہے ہوں اللہ کو وہ بھی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ مجھے اور تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ پرانے زمانے میں جب کوئی یہودی رستے میں پتھر پڑے دیکھتے تو وہ کہتے تھے کہ شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ اسلام کا اصل چہرہ یہ ہے۔ ہر جنگل کو خالی نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیتا سو رہا۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے ان کی چلاکیاں سمجھ نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں۔ پریڈ میں پیچھے مڑ بولتے ہی پہلا آدمی آخری اور آخری آدمی پہلے نمبر پر آ جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی آگے ہونے کا گھمنڈ اور آخری ہونے کا غم نہ کریں۔ پتہ نہیں کب زندگی بول دے پیچھے مڑ اور آپ کا کام ہو جائے۔ بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں۔ ایک دیہاتی نے کسی شہر میں فٹ بال کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور اس نے قریب میں کھڑے ایک بزرگ سے پوچھا، چاچا اس گیند کی کیا غلطی ہے جو سارے مل کر اسے لاتوں سے مار رہے ہیں؟ اس پر بزرگ نے جواب دیا، اس گیند کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ اسے لاتوں سے مارے۔ موجود دور میں ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے، ایمان بس زبان پر ہے اور اندر سے خالی۔ کچھ لوگ اتنے مذہبی ہوتے ہیں کہ جوتا پسند کرنے کے لیے بھی
مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ عورت کا المیہ یہ ہے کہ وہ اظہار محبت کر دیتی ہے اور یوں دل سے اتر جاتی ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں تب جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ میں ہمیشہ بارش میں چلنا پسند کرتا ہوں تاکہ کوئی میرے آنسو نہ دیکھ سکے۔